کب تک ان چکروں میں پڑے رہیں گے کہ وہ نہیں، ہم نے اس کو نہیں آنے دینا، اس پہ ہم نے پابندی لگوانی ہے، اس کو ہم نے بین کروانا ہے. اسلامک اسکالر آ رہا ہے تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ ویلکم کریں، آپ اس کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ مناظروں کے اور دیگر چیزوں کے جو ہے وہ چیلنج پیش کر رہے ہیں. اگر وہ اپنی گیدرنگ کے زور پر یہ منوانا چاہتا ہے شخص کہ یزید کو رضی اللہ عنہ کہا جائے گا اور جیسے قسطنطینیہ کی بنیاد پر اس کو جنتی ثابت کرے گا، تو کیا اسے دل آزاری نہیں ہے؟ یہ عقیدہ رکھنے والے تو پاکستان میں آلریڈی لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو یہ چیلنج صرف باہر سے آنے والے مہمان کو ہی کیوں دیا ہے؟ انہوں نے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اور جس لب و لہجے میں اور پورے حال میں تالیاں گونجی کہ یہ نبی کی حیثیت ہے کہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا حرام ہے. بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مناظرے کرتا ہے، شری شنکر ہو گیا، وہ ولیم ہو گیا، بڑے بڑے لوگوں کو اس نے چپ کرایا، تو ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہم سے بھی تو بات کریں نا. اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا کچھ، تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا کہ وہ تو قابل ادیان کا ماہر ہے، وہ نہیں ڈیبیٹ کر سکتا اسلام کے جو مسلمہ عقائد ہیں ان پر، تو پھر اس نے چھڑا کیوں؟ اس کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ صدیوں کا مسلمہ عقیدہ کہ یزید ہی نہ حق تھا اور اس کا ظلم و ستم تھا، اس کو چھیڑ کر وہ کہتا ہے کہ وہ رضی اللہ عنہ اور جنتی شگاتا ہے؟ کیونکہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کے پیچھے وہ کوئی ریفرنس کوڈ کرتے ہیں. قرآن سے پیش کریں تو وہ سورت اور آیت نمبر پیش کرتے ہیں، حدیث سے کریں تو اس کا بھی انہوں نے ریفرنس پیش کیا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یزید اس لشکر میں شامل ہے یا کوئی اور ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمہ عقائد کو چھیڑا گیا ہے، اور الحمدللہ پاکستان اہل تصوف کا ملک ہے اور صوفی اکرام کے ماننے والے ہیں، تو ہم اہل تصوف کے عقائد کو جو اس نے چھیڑا ہے تو ایسی ڈیبیٹ ہمارے ساتھ بھی کر دیں. وہ شری شنکر کے ساتھ کر سکتا ہے، ولیم کے ساتھ کر سکتا ہے، تو ڈاکٹر جلالی صاحب سے نہیں کر سکتا. ڈاکٹر جلالی صاحب تیار ہیں اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کو؟ تیار ہیں انشاءاللہ. ہمیں دکھ پہنچا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یزید کو کس طرح بخشا ہوا اور رضی اللہ عنہ کہا گیا. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ذاکر نائک اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جہنم میں بیٹھا بندہ آپ کو للکار رہا ہے، بار بار ویڈیو پیغام دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے سال پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کو کہا ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کریں، تو کیا مناظرہ وہاں پہ نہیں ہوگا یا ہوگا؟ کب ہوگا؟ اس سارے معاملے پہ آپ کی خاموشی کیوں نظر آ رہی ہے؟ آج بھی ذاکر نائک نے جن مسئلوں کو بیان کیا، کوئی بندہ ان مسئلوں کو اپنا عقیدہ مانے اور بیان کرنے کے لیے آ جائے. انجینئر بڑا آیا جی میں سلطان آف ورلڈ ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوں، آ جاؤ، اور ساتھ ہی بیریئر لگا دیے. مفتی منیب الرحمان صاحب، علامہ صاحب اگر وہ یہ بیریئر ہٹا دیتے ہیں کہ اب مفتی منیب الرحمان صاحب کو سائڈ پہ کر دیں بیچ میں سے، ڈائریکٹ جلالی صاحب مناظرے کے لیے آ جائیں، انشاءاللہ آگے بات چیز کوئی شورٹی بالکل شورٹی دیتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ پھر ہم سارے ڈی اوورس طے کریں گے، وہ بات کرے گا پھر ہم جواب دیں گے، پھر ہم سوال پوچھیں گے وہ جواب دے گا. اور مفتی منیب الرحمان صاحب سے آپ کیا اس معاملے میں لکھوا کے ان کی شرط کو پورا نہیں کر کے یہ معاملہ کلیئر کروا لیں؟ کیا خیال ہے اس بارے میں؟